بہت زمانہ پہلے ترکستان میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو بڑے لڑکے قاسم نے کہا، ابا جان، میرا ارادہ ہے کہ میں دنیا کی سیر کروں اور دیس دیس گھوم پھر کر دیکھوں۔ امیر شخص نے قاسم کو اجازت دے دی۔ جب قاسم 3 سال کے بعد واپس وطن لوٹا تو بہت خوبصورت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کا طور طریقہ، سلیقہ اور مذہبی گفتگو دیکھ کر امیر شخص بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی، اپنے سب دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت میں بلایا۔ جب یہ تقریب ختم ہوئی تو اس کے دوسرے بیٹے ہاشم نے بھی درخواست کی، ابا جان، میں بھی دنیا کی سیر کرنے اور ملک ملک گھومنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امیر آدمی اپنے بیٹے کی خواہش سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ہاشم کو بہت سی رقم دی اور کہا، اگر تم بھی قاسم کی طرح اپنے اندر سلیقہ اور اچھے آداب زندگی سیکھ کر واپس لوٹے تو میں تمہارے اعزاز میں بھی ایک دعوت کا اہتمام کروں گا۔ ہاشم نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کی خواہش کے مطابق نیک عادتیں اور زندگی کے اچھے طور طریقے ضرور اختیار کرے گا۔ 3 سال بعد جب ہاشم واپس لوٹا تو اس سے مل کر امیر آدمی بے حد خوش ہوا۔ اس نے ہاشم کے اعزاز میں بھی بہت بڑی دعوت دی اور اپنے سب دوست احباب اور رشتہ داروں کو بلایا۔ یہ دیکھ کر اس کے چھوٹے بیٹے الادین کو بھی دنیا کی سیر سپاٹے کا شوق پیدا ہوا۔ الادین بہت نکما اور نکھٹو لڑکا تھا۔ وہ دن بھر آتشدان کے پاس بیٹھ کر آگ سیکتا رہتا تھا۔ اسے کھانے پینے اور آرام کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ جب اس نے اپنے والد کے سامنے دنیا کی سیر سپاٹے کا ارادہ ظاہر کیا تو امیر آدمی بولا، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو تم ضرور جاؤ، لیکن تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر آدمی نے اسے بہت سی رقم دے کر رخصت کیا۔ الادین ایک چراگاہ سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنے کتے کو جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ الادین نے کہا، بھائی، تم اس کتے کی جان بخشی کرو اور اسے مجھے دے دو، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چرواہے نے کتا الادین کو دے دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک اور شخص اپنی بلی کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ الادین نے کہا، بھائی، تم اس بے زبان جانور کو کیوں مارتے ہو؟ تم یہ مجھے دے دو۔ اس شخص نے بلی الادین کو دے دی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس نے ایک عقاب کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا اور بھوک پیاس سے نڈال ہو رہا تھا۔ الادین نے عقاب کو جھاڑیوں سے نکال دیا۔ وہ عقاب بولا، تم نے میری جان بچا کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں بحری عقابوں کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میں اپنے والد کو بتاؤں گا کہ اگر تم مجھے جھاڑیوں سے نہ نکالتے تو میں وہاں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو، تو تم ان سے وہ چراغ طلب کرنا جو طاقچے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جادوئی چراغ ہے۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اسے رگڑ کر جو چیز مانگو وہ خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ الادین عقاب کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک غار میں پہنچ گیا۔ وہاں بحری عقابوں کے بادشاہ کا گھونسلہ تھا۔ عقابوں کے بادشاہ نے الادین کی بہت خاطر مدارت کی۔ الادین نے بادشاہ سے چراغ مانگا۔ عقابوں کے بادشاہ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ غار سے باہر نکل کر الادین نے چراغ کی خاصیت کو آزمانے کے لیے اسے رگڑ کر کہا، میں نان کباب چاہتا ہوں۔ پلک جھپکنے کے عرصے میں اس کے سامنے ایک تھال آ گیا جس میں گرم گرم نان اور کباب تھے۔ الادین نے جی بھر کر کھایا۔ شام ہو چلی تھی۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں آرام دہ بستر ہو اور کھانے پینے کے لیے بہت سی لذیذ اور مزیدار چیزیں ہوں۔ اس نے چراغ کو رگڑا اور پلک جھپکنے میں اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ رات کو کھانا کھا کر وہ سو گیا۔ اگلے دن بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب وہ اٹھا تو اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا باپ اس کا خیر مقدم کرے گا اور اس کی واپسی کی خوشی میں زبردست دعوت دے گا۔ جب وہ اپنے انہی پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں میں واپس پہنچا جو وہ پہن کر سفر پر روانہ ہوا تھا تو امیر آدمی بہت سخت ناراض ہوا۔ اس نے الادین کو بہت برا بھلا کہا اور کسی قسم کی خوشی منانے اور استقبال میں دعوت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ الادین نے اپنے والد کے تلخ رویے کا بالکل برا نہیں مانا۔ وہ آتشدان کے سامنے بیٹھ گیا اور کچھ لکھنے لگ گیا۔ تیسرے دن وہ سوچنے لگا کہ یوں بیکار بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ، کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ اسے دیکھ کر سب حیران ہو جائیں۔ اس نے چراغ کو رگڑ کر خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ سنگ مرمر کا ایک اونچا محل تیار ہو جائے
جس میں اعلیٰ قسم کی میز کرسیاں ہوں، سونے چاندی کے برتن ہوں، محل کے اندر باغیچہ ہو اور اس میں فوارے چل رہے ہوں، نوکر اور خادمائیں بھی ہوں۔ ٹھیک اس کی خواہش کے مطابق محل تیار ہو گیا۔ جب محل تیار ہو گیا تو الادین اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، آپ نے میرے آنے کی خوشی میں تقریب منعقد نہیں کی تھی، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو دعوت میں بلا سکوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے اور مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ امیر آدمی سمجھ رہا تھا کہ الادین کا مکان یوں ہی چھوٹا سا ہوگا، لیکن جب اس نے سنگ مرمر کے محل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے پوچھا، الادین، تم نے اتنی دولت کہاں سے حاصل کی ہے؟ الادین بولا، ابا جان، اس بات کو راز ہی رہنے دیجیے، اس بارے میں دوبارہ مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا۔ ہاں، میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سب رشتہ داروں، دوستوں اور واقف کاروں کو میری طرف سے دعوت دے دیجیے۔ امیر آدمی نے سب لوگوں کو محل میں آنے کی دعوت دی۔ ہر شخص عالیشان محل اور اس کے اعلیٰ درجے کی آرائش و زیبائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سونے چاندی کی کرسیوں پر اطلس اور کمخواب کی گدائیں تھیں، کمرے میں فرش پر ایرانی قالین تھے اور کھڑکیوں پر زربفت کے ریشمی پردے تھے۔ میز پر سونے چاندی کے برتنوں میں ایسے ایسے لذیذ کھانے تھے جو کسی نے پہلے نہ سنے تھے اور نہ دیکھے تھے۔ دعوت کے بعد علاؤالدین نے اپنے والد سے درخواست کی، آپ اب بادشاہ سلامت، شہزادی زرنگار اور ملکہ کو دعوت پر بلائیے۔ یہ کہہ کر علاؤالدین نے چراغ رگڑا اور خواہش ظاہر کی کہ میں ایک 6 گھوڑوں والی بگھی چاہتا ہوں، وہ بھی خالص سونے کی بنی ہوئی ہو، گھوڑوں کی لگاموں میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوں۔ اس عالیشان بگھی کو دیکھ کر امیر آدمی ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس بگھی میں بیٹھنے کا اہل نہیں پاتا، اس لیے میں پیدل ہی بادشاہ کے دربار تک جاؤں گا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی بگھی کی آرائش دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ زرنگار تو اتنی خوش ہوئی کہ وہ دعوت میں جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ جب کوچوان بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کو لے کر واپس ہوا، اس وقت علاؤالدین نے پھر چراغ رگڑ کر خواہش ظاہر کی کہ میرے محل سے 6 میل دور تک سڑک سنگ مرمر کی بن جائے۔ بادشاہ نے زندگی بھر ایسی عمدہ اور خوبصورت سڑک نہیں دیکھی تھی۔ علاؤالدین کا عالیشان محل دیکھ کر بادشاہ بھی دنگ رہ گیا۔ علاؤالدین نے چراغ رگڑ کر کہا، محل کی خوبصورتی اور آرائش میں اور اضافہ ہو جائے، اور پلک جھپکتے ہی محل میں ہیرے جواہرات کی کرسیاں، نیلم اور زمرد کی میزیں بن گئیں، جن پر سونے چاندی کی جھالروں والے میز پوش تھے۔ میزوں پر سونے چاندی کی رکابیوں میں ایسے لذیذ کھانے اور قسم قسم کے شربت موجود تھے جو بادشاہ اور ملکہ نے پہلے کبھی نہ چکھے تھے اور نہ دیکھے تھے۔ بادشاہ اور شہزادی زرنگار الادین کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے الادین کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یوں آخر بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ علاؤالدین چلاک اور ہوشیار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دلچسپ باتیں کرنے اور دوسروں کو لبھانے یا خوش رکھنے کے فن سے واقف تھا۔ جلد ہی اس کی بیوی اس سے اکتا گئی اور اس سے کھنچی کھنچی رہنے لگی۔ اس نے الادین سے بار بار پوچھا، تم نے ایسا شاندار محل کس طرح تعمیر کروا لیا اور اتنا قیمتی ساز و سامان کہاں سے منگوایا؟ الادین پہلے تو اسے ہیلے بہانے سے ٹالتا رہتا، آخر تنگ آ کر اس نے چراغ کا راز شہزادی زرنگار پر ظاہر کر دیا۔ زرنگار بولی، میں جادو کے چراغ کو آزمانا چاہتی ہوں۔ یوں زرنگار نے چراغ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک رات شہزادی نے چراغ کو رگڑ کر کہا، میں 4 گھوڑوں والی بگھی چاہتی ہوں۔ ادھر اس نے خواہش ظاہر کی، ادھر بگھی حاضر ہو گئی۔ شہزادی بگھی میں بیٹھ کر اپنے والد کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں سے اس نے اپنے خاص ملازموں اور کنیزوں کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے پہنچ کر اس نے چراغ کو رگڑا اور کہا، سمندر کے بالکل درمیان میں ایک شاندار محل تعمیر ہو جائے جو ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ ہو۔ محل میں جانے کے لیے سمندر کے کنارے سے محل تک ایک پل بن جائے۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ شہزادی محل میں داخل ہوئی۔ اس نے پھر چراغ رگڑ کر حکم دیا، محل میں جانے والا پل غائب ہو جائے۔ دوسری طرف الادین کا محل جادوئی چراغ کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ وہ بہت مصیبت زدہ اور تباہ حالت میں اپنے والد کے گھر پہنچا۔ اس کے بھائی بہنوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار بھی اس پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ اس مصیبت کے وقت اس کے دوست اور ساتھی وہ کتا اور بلی ہی تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ جاتے۔
ایک دن الادین نے اپنے والد کے گھر کو چھوڑ دیا اور وہاں سے دور جنگل میں جا کر جھونپڑی بنا کر رہنے لگا۔ ایک دن اس نے کچھ کووں کو پہاڑ کی طرف جاتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کوا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ سب لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ سردی کا موسم سر پر آ پہنچا ہے، اب کسی گرمی والے ملک میں جانے کا وقت ہے۔ اگر تم نے جلدی نہ کی تو ہم تمہیں چھوڑ کر چل دیں گے۔ وہ کوا بولا کہ میں جزیرہ الماس سے آ رہا ہوں، وہاں سمندر کے بالکل درمیان میں ایک بہت شاندار محل ہے۔ وہ اتنا خوبصورت محل ہے کہ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا، اور جو اسے ایک بار دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میری تاخیر کی وجہ یہ ہو گئی۔ یوں وہ کووں کا جھنڈ بحث کرتا ہوا اڑ گیا، لیکن الادین سمجھ گیا تھا کہ یہ محل زرنگار نے جادوئی چراغ کی وجہ سے بنایا ہے۔ وہ فوراً اپنے کتے اور بلی کے ساتھ سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، میرے وفادار دوستو، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کتے بہت عمدہ تیراک ہوتے ہیں، تم تیرتے ہوئے محل تک جاؤ، بلی تمہاری پشت پر سوار ہوگی، وہ اتنی ہلکی ہے کہ تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا دشوار نہیں ہوگا۔ پھر وہ بلی سے بولا، جب تم محل کے پاس پہنچو تو چپکے سے اندر داخل ہو جانا اور میرا جادوئی چراغ لے آنا۔ دونوں جانوروں نے بہت وفاداری سے الادین کے حکم کی تعمیل کی اور کتا محل کے باہر چھپ گیا۔ بلی چھپکے سے محل میں داخل ہو گئی اور ایک الماری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اچانک زرنگار کی نظر کتے پر پڑ گئی۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ الادین کا کتا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگی، میں خوب سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ میں چراغ کو ایسی جگہ چھپا کر رکھوں گی جہاں یہ لوگ کبھی بھی پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ سوچنے کے بعد شہزادی زرنگار نے جادوئی چراغ کو تہہ خانے کے اندر ایک صندوق میں بند کر دیا۔ بلی بھی کسی نہ کسی طرح تہہ خانے میں داخل ہو گئی۔ اس نے پنجے مار مار کر صندوق میں سوراخ کر دیے اور جادوئی چراغ اپنے دانتوں میں پکڑ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شہزادی زرنگار کسی کام سے تہہ خانے میں داخل ہوئی، اس وقت بلی موقع پا کر تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی کتے کے پاس پہنچی اور اسے کہنے لگی، اب تم فوراً واپس چلو، خبردار راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ کتے نے بلی کو کمر پر بٹھا لیا اور سمندر پار کرنے لگا۔ جب وہ کنارے کے نزدیک پہنچے تو کتے نے کہا، کیا وہ چراغ ابھی تک تمہارے پاس ہے؟ لیکن بلی نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی جو ہی وہ بات کرے گی جادوئی چراغ سمندر میں گر پڑے گا۔ جب وہ بالکل ساحل تک پہنچ گئے تو کتے نے اپنا سوال دہرایا، کیا جادوئی چراغ ابھی تک تمہارے پاس ہے؟ بلی نے کہا، ہاں میرے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ہی چراغ سمندر میں گر پڑا۔ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہ دونوں بہت افسردگی کے ساتھ اس جگہ کو دیکھنے لگے جہاں چراغ سمندر میں گرا تھا۔ اتفاق سے وہاں سے اسی عقاب کا گزر ہوا۔ اس نے دونوں دوستوں کو پہچان لیا۔ وہ ان کے پاس پہنچا اور بولا، تم پریشان دکھائی دیتے ہو، تمہارا آقا تو خیریت سے ہے نا؟ کتے نے پوری بات تفصیل سے بتائی۔ عقاب بولا، تم بالکل فکر نہ کرو، میں جادوئی چراغ کو ابھی نکال کر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عقاب نے غوطہ مارا اور ذرا دیر بعد چراغ کو سمندر کی تہہ سے نکال کر واپس لے آیا۔ کتا اور بلی جادوئی چراغ کو لے کر فوراً اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ الادین نے چراغ کو رگڑا اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں ایک شاندار محل چاہتا ہوں، اس میں باغ ہوں، پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں ہوں، باغ کے اندر فوارے چل رہے ہوں۔ پلک جھپکتے ہی اس کی خواہش کے عین مطابق محل تیار ہو گیا۔ یوں الادین ہنسی خوشی محل میں رہنے لگا، جبکہ دوسری طرف شہزادی زرنگار سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نعمتیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں، جو امانت میں خیانت کرے اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ویران جزیرے کی خاموش راتوں میں اسے الادین کی سادگی، وفاداری اور خاموش محبت یاد آنے لگی۔ تب اسے سمجھ آیا کہ جس شوہر کو وہ کمزور سمجھتی رہی، وہی اصل میں اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور جب شکر کی جگہ لالچ آ جائے تو آزمائشیں بھی سزا بن جاتی ہیں۔ یوں اللہ نے اسے تنہائی کے ذریعے یہ سبق دیا کہ عزت، طاقت اور رشتے سب اس کی عطا ہیں، اور جو اللہ کی نعمت اور اپنے مخلص ساتھی کی قدر نہ کرے وہ آخرکار پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو جاتے جاتے ایک لائک ضرور کریے گا۔ شکریہ۔